مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
یہ ہماری خوش قسمتی کہ آج ستاروں کا یہ پورا جھرمٹ ہم کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ انہی ہستیوں کا اعزاز ہے کہ آج دین اپنی اصل شکل میں اس طرح کے فاصلوں میں رائٹ ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ کتاب، یہ پاک سے زمین، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمیں ملی ان علماء کرام اور مشاہد کے صدقے ہیں۔ ذرا تاریخ کے اوراق بیٹھ کر دیکھیے، برے صغیر کی تمام تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی اغیار قوتوں اور باطل کے خلاف آواز اٹھائی گئی، تحریک چلائی گئی، تو اس کا سرچشمہ منبر رسول کے امین یہ علماء ہیں۔ 1600 صدی عیسوی کی بات ہو، اکبر بادشاہ کی طرف سے قائم کیے جانے والا دین الہی اسلام کے لیے کتنا بن کر ابھرا، مجدد الفسانی امام ربانی جناب شیخ احمد فاروقی ڈھال بن کر سامنے آئے، باطل کا ایسا قلعہ تماش کیا، دین کی ایسی تجدید کی کہ دوبارہ کوئی دین الہی کا نام لینے والا نہ ابھرا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے سفر یہی علماء و مشاہد دین کے نام پر امت میں بدعقیدگی کا فتنہ پروان چڑھانے کے لیے گروہ کارفرما ہوا۔ مجدد دین الملت اشرف احمد رضا خان بریلوی نے ایسا جہاد شروع کیا کہ یہ دھرتی آج بھی یا رسول اللہ کے سلام سے گزرے رہی۔ پھر تاریخ کے دھارے نے رخ بدلا، مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت چلانے کی تحریک چلی۔ وہ دو قومی نظریہ جس کی بنیاد ان دونوں مجددین نے رکھی تھی، انہی کو بنیاد بناتے ہوئے علامہ اقبال اور قائد اعظم کی قیادت میں تحریک پاکستان کا عملی آغاز ہوا۔ اس عملی آغاز کے بعد یہ علماء پاک اور مشاہد اعظام نے بے شمار قربانیاں دی اور ان کے شانہ بشانہ دن رات ایک کر کے ہمارے لیے شکتی حاصل کی۔ اس میں نظام مصطفیٰ کی تحریک میں یہ بیش بہا خدمات انجام دی۔ یہ انہی اسلاف کی شاہدان رشیدان، ان کے تربیت یافتہ ہیرے، ان اسلاف کی یادگاریں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ انہی شخصیات کے لیے قرآن نے تعارف بیان کرتے ہوئے صالحین کا لفظ استعمال کیا۔ یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے لیے قرآن نے اولئک هم المفلحون فرمایا۔ انہی جیسی شخصیات کے لیے متقین بولا، فائزون کے قدرے سے سرفراز فرمایا۔ انہی کا شمار خاشعون ہوتا ہے۔
صابرین، ذاکرین، صادقین جیسے الفاظ انہی شخصیات کے لیے مستعمل ہیں۔ ماشاءاللہ آج کی نظر میں یہ تمام معزز مہمانان اکرامی عالم سنت کے بعد عامل ہیں۔ آج کا یہ اسٹیج تمام اکابرین اہل سنت سے سجا ہوا ایک دلفریب گلدستہ ہے۔ اللہ اس سنت سے ایک اس کے ناظر بول کے پاکستان بلکہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلاتے ہیں۔ ان کی تعریف سے ویسے تو آپ سب اپنی بھی آگاہ ہیں، مگر چونکہ صالحین کا تذکرہ باعث کرکٹ ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس لیے میں ان برکتوں سے حصہ وصول کرنے کے لیے بیان کرتا چلوں کہ آج ہمارے سامنے اسٹیج پر جلوہ فرمان ہے شیخ الحدیث و تفسیر فکر گوشہ امام خراسانی پیر طریقت رہبر شریعت جناب محمد حمید جان سیفی صاحب آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ فکر گوشہ امام خراسانی شیخ الحدیث جناب پیر طریقت محمد حمید جان سیفی صاحب اور سیف پر تشریف فرما ہے حضرت صاحب دادا عبدالمصطفیٰ ہزاری صاحب اور تشریف فرما ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی مجیب الرحمان صاحب، مفتی ہدایت اللہ پسندی صاحب، مفتی گل احمد علی صاحب، حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، حضرت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، حضرت مفتی فضل سبحان صاحب، حضرت مولانا بشیر احمد فردوسی صاحب، حضرت مفتی غلام مصطفیٰ بخاری صاحب، حضرت مفتی صدیق ازادی صاحب، حضرت مولانا تابش قصوری صاحب، حضرت پیر ندیم سلطان صاحب، حضرت پیر عبدالتواب صدیقی صاحب۔ سامعین میں بات کر رہا تھا علم کی، اور اس وقت کی جب کبھی کائنات میں ہست و بود میں کچھ بھی نہ ہو رہا تھا، اس وقت جب نظام بن فیضون کا اطلاع بھی نہ ہوا تھا، اس وقت جب کوئی مخلوق نہ تھی، فقط ایک خالق کی ذات تھی۔ اس وقت لا شریک ذات نے اپنی پہچان کے لیے، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے یہ بے کرم و وسعت والی کائنات آفرین بنا ڈالی، اس کو انجم نعمتوں اللہ تعالیٰ مخلوقات سے سجایا، فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اب ان تمام تر مخلوقات میں جب اپنا خلیفہ مقرر کرنے کا شخص بخشا تو انسان ذرا غور کیجیے گا، اس مٹی گارے کے بنے ہوئے ٹکڑے میں آخر ایسا کون سی بات تھی، کون سا ایسا وسط تھا جس نے اس کو ان تمام مخلوقات سے ممتاز کر دیا تھا۔ اس کا ذکر رب کائنات نے خود اپنے کلام میں فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ پھر اشرف المخلوقات کا بطور موثق کرنے کے لیے رب کریم نے تمام ملائکہ کو جمع کیا، ان کے سردار ابلیس سمیت سب کو سجدہ تعظیم و اعانت کا حکم دیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ ابلیس نے فوراً انکار کیا، کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مگر خالق کائنات نے چونکہ اپنے حبیب کو لبادہ بشریت میں بھیجنا تھا تو وہ اتنا مائبہ کرم تھا کہ اس حال میں بھی کوئی کمی نہ رہی۔ علم کی روشنی، علم کے نور سے منور کرتے ہوئے شخص عطا کر دیا، علم کی تاثیر اور شخصیت آدم کے بدن کی ظاہر ہو گئی۔ پھر جب مسجد آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو علم کے شرط اور جوہر کی شرط کا فرق مزید واضح ہو گیا۔ علم کے نور سے مشرف اللہ کے پیارے نبی کو علم کے نور نے تواضع اور انکساری سے ایسا نواز دیا تھا کہ وہ اپنی تدبیر نہ ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی صفائی نہیں پیش کی، بلکہ رب کے سامنے ربنا ظلمنا انفسنا کہہ کر خدمت کی، اور دوسری طرف ابلیس کو اس کے کبر میں ایسی شرم میں مبتلا کیا کہ وہ قیامت تک مربوط رہا۔ علم اس سے حصول اور تعلیم و تربیت کے لیے تین بنیادی عوامل کی ضرورت ہوتی ہے: استاد، طالب علم اور ذریعہ تعلیم۔ ان تینوں عوامل کا اپنے اپنے انداز میں کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے کہ کسی چیز کی تاثیر صرف تب ظاہر ہوتی ہے جب وہ اپنے تمام ایکٹیویٹیز کا مکمل ہو۔ روزمرہ کی زندگی میں عام سی مثال چاہیے، چاہے اگر اپنے تمام تر انگریڈینٹس کے ساتھ، چاہے پانی، پتی اور دودھ کے ساتھ مکمل بنائی جائے اور پھر پرسکرائب طریقے کے مطابق ہو تو صرف تب اپنی تاثیر یعنی خوشبو، ذائقہ، درجے کی شادابی لانے کرتی ہے۔ اسی
طرح علم کی تاثیر اور شخصیت صرف تب ظاہر ہوگی جب یہ تینوں عوامل اپنی کامل شکل میں اپنے تمام خصائص کے ساتھ موجود ہوں۔ سامعین، آئیے ہم اس زمانے کی بات کرتے ہیں جب علم اور شخصیت کے لحاظ پر جب یہ تینوں عوامل کامل اور افضل ترین حیثیت میں موجود تھے، استاد تھا تو معلم کائنات خالق عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہر صرف میں یکساں کی مثال، طالب علم تھے تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے صرف سے متصف صحابہ کرام، ذریعہ تعلیم تھا تو وہ بھی ایسا طریقہ مرسل جو قرآن کے اصول کے عین مطابق ہے۔ ذرا استاد کو دیکھیں، اللہ نے کیسی قابل ہستی عطا کی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کے لقب سے پہچانے جانے والی وہ ذات مبارکہ کسی بھی استاد رہبر اور رہنما کے لیے اعلیٰ اور مکمل نمونہ تھی۔ آپ کے خلق عظیم کے بارے میں سیدہ اما عائشہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کمال کا ایسا رکھا کہ جو ایک نظر دیکھ لیتا، محبت کی نگاہ ڈال لیتا تو دل نشانہ کے بغیر نہ رہ سکتا۔ آپ کے کردار اور صفات کو الفاظ کے گھیر میں لینا تو کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں، کیونکہ ہم میں ان کی ثنا کا سلیقہ ان کا مدح سرا خود خالق کل جہان۔ فرمایا گیا انک لعلی خلق عظیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک۔ ارے میں تو آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو ناتے نبی پر گئی۔ قرآن کے لفظ لفظ سے پھوٹے تھے روشنی، اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ نے۔ کامل استاد میں ایک اور سچ علم پر اپنے سبجیکٹ پر مکمل نظر سوال ہوئی۔ معلم کائنات کے لیے خالق دو جہاں نے خود فرما دیا تھا علمک ما لم تکن تعلم، سکھلا دیا وہ سب کچھ جو نہ جانتے تھے، کوئی کمی نہ چھوڑی۔ پھر آئیڈیل ٹیچر کی ذات کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ طالب علم کے لیے ہمیشہ بھلا کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ تو اپنے شاگرد کو علم اور نور کی روشنی سے متعین اس لیے کہتا ہے تاکہ وہ فلاح پا جائے۔ معلم کائنات کی ذات میں کامل استاد کی یہ صرف اپنے اوپر کرتی ہے۔ قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہم امتی امتی پکار پکار کر امت کے غم میں رب سے فریاد کرنے والا میرا نبی تو محشر کے دن بھی امت کو نہ بھولیں گے۔ اس فیصلے کی گھڑی میں جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ پاک نہیں جس کو اپنا ہمیشہ ہجوم فکر تردد میں پھر بیرا ہوگا۔ کوئی قریب ترازو میں کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، کوئی غم کے دامن مچل گیا ہوگا، اور جب کہیں گے اور نبی اذهبوا الى بیتی، میرے حضور کے لب پر انا لگا۔ اور کیجئے گا جب معلم کامل ہو تو طلبہ کامل بنتے ہیں۔ ایک آئیڈیل ٹیچر ہی آئیڈیل اسٹوڈنٹس کی آؤٹ پٹ دے سکتا ہے۔ معلم کائنات کی ملا کے منہ سے بیٹھ کے اپنا تلامذہ کی کامل اور حکمت ترین ہوتے ہیں۔ ذرا صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر تو ڈالیں۔ ان طلبہ نے اخلاص و محبت، ادب و توقیر اور اتباع کی انتہا کر کے معلم کائنات سے علم کا نور ایسا حاصل کیا تھا جو انہیں کامل بندگی اور درجہ احسان سے سرفراز کر دیا تھا۔ تمام اخلاقی محاسن اور انسانی اقدار ان میں اپنے عروج پر تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کی بات ہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ کہہ کر، آپس میں معاشرت کی روابط کی بات ہو تو رحماء بینہم کہہ کر اللہ نے خود ان کو قبولیت کی سند بخش دی تھی۔ یہ علم و نور معلم کائنات سے ان آئیڈیل اسٹوڈنٹس میں انٹرگریٹ کیسے ہو گیا تھا؟ ذرا چلتے ہیں طریقہ تعلیم کی طرف۔ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنا پاک کلام بھیجا، قرآن، وہ قرآن جس میں ہر خوش ہونے کا علم ہے۔ یہ قرآن مبارک نازل بھی ہوا تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ونزل به الروح الامین علی قلبک۔ گویا کہ علم اپنی اصل ماہیت میں الفاظ کے ساتھ ساتھ نور بھی ہے اور اس کا ذریعہ تعلیم بھی
اس آئیڈیل ٹیچر نے سارے سلیبس یعنی قرآن مجید کی تعلیم کی کیا تھری ڈائمینشنل لیول دی. فرمایا کہ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. معلم کائنات نے احکامات خدا سے بتائے ہی نہیں تھے بلکہ انہیں اپنے علم و حکمت سمیت نور کی شکل میں تزکیہ قلب شریعت اور روح و ایمان کا حصہ بنا دیا. گویا کہ اصل طریقہ تعلیم جو علمہم الکتاب والحکمہ تک محدود نہ تھا بلکہ یزکیہم اس طریقے کا ایک انٹیگرل پارٹ تھا. حضرت حسن بصری سے حدیث ملتی ہے العلم ایمان وعلم فی القلب فذاک علم نافع. امام غزالی کا بھی فرمان کہ علم صرف کثرت روایات کا نام نہیں یہ تو وہ نور ہے جو دلوں کی حالت بدل دے کایا پلٹ کر بندگی میں ڈال دے. معلم کائنات کے نور نے کیا خوب تربیت فرمائی تھی. قربان جائیں اس انداز تربیت پر یہ نگاہوں کی نگاہوں سے پہلے دل کی کھیتی سے غیر والے تعلق میں جڑی بوٹیاں ختم ہوئی پھر اپنی ذات سے محبت والے تعلق کا انمول بیج بو دیا. حضور کی سنت نے محبت کے اس پودے کو ایسے تناور درخت کی شکل دی تھی کہ حدیبیہ میں آنے والا ایک چیز کی ٹھنڈی شوق محسوس کے بغیر نہ رہ سکتا تھا اور پھر سختہ پکار اٹھا تھا کہ تم محمد کے غلاموں کا رستہ نہ روک سکو. آپ کا ہر صحابی عشق رسول سے سرشار اور سنت مبارکہ پر پوری طرح کاربن تھا. نتیجتاً اس وقت مسلمان ساری دنیا پر حکمران تھے. کیسر و کسرا کی حکومتیں ان کے نام سے لرزتی تھیں. جس طرف قدم بڑھاتے فتح و کامرانی سے امتناع کرتے. کامیابی ان کے قدم چومتی عزت ان کی باندھی تھی شان و شوکت ان کی نہیں. روب و دبدبہ ان کا غلام تھا حکومت ان کی مملوک. غرض یہ کہ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہ تھی جو غلامی مصطفیٰ کی سبزی میں حاصل نہ ہوئی ہو. یہ بات بات پر قال اللہ و قال رسول اللہ کی رٹ سنا کر دنیا پر چھا گئے تھے اور وہ کچھ کر دکھایا جو ان سے ہونا ناممکن لگتا. یہ کمال عرب کے ان بندوں کو کرنا تھا. ارے وہ تو سب تاریکی اور جہالت کی برائی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو گئی. ان پر روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ پڑ گیا. نور محمد نے ان کے روح و اذہان کو انہیں نافع دے کر ایمان اور عشق کی ایسی لگام ڈالی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خستہ حال قوم جو شخص باقی بن گئی. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصول علم سے پہلے ان سے اونٹ بھی نہ چرائے جاتے تھے. اس علم حاصل کرنے کے بعد نور و علم کی بدولت 22 لاکھ رفاہی پر قائم اسلامی مملکت کے ایسے کامیاب سربراہ بنے کہ آج تک ان کے اصول جہانبانی کا ترقی یافتہ ممالک کی ترقی میں اہم کردار ہے. آج اگر ہم اس کو اور ترقی یافتہ دور کے بیسٹ پاسبل انسانی اقدار کو بھی جمع کر لیں چاہے وہ اجتماعی ہو یا انفرادی سیاسی ہو یا سماجی معاشی ہو یا معاشرتی معلم کائنات کی نگاہ نور سے تربیت پانے والا ہر صحابی ان سے بلند تر دکھائی دیتا ہے. حضور کا فرمان ساتھ عجیب ہے اصحابی کا نہیں کہیں اقتدیتم. محبت مصطفیٰ اور غلامی رسول کی بدولت یہ کامل اور اکمل علم نافع کے حامل تھے تو عزت و شرف پائے گا. ساری دنیا ان کے قبضہ اقتدار میں وہ خدا کے سامنے سر بھی تھے تو عالم ان کے سامنے سر بھی کرتا. مگر جب مسلمانوں نے خدا شناسی کے ذریعے یعنی معلم کائنات کے طریقے کو چھوڑ دیا ان کا اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہی مسلمان دنیا کی قوموں کے آگے سر نہیں ہوتے. وہ ایک سجدہ جسے تم بیان سمجھتا ہے نظار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج ہمارے یہاں اساتذہ اور مدارس کو بہت ہے ملین طلبہ بھی فارغ تحصیل ہوتے ہیں لیکن معاشرے پر اثرات نظر نہیں آتے. دین ہم سے اور ہم دین سے شرمندہ نظر آتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آج ہم حقیقی علم کے نور سے بے بہرا ہے. حکم خدا ہمیں معلوم تو ہوتا ہے لیکن طبیعتوں کا حصہ نہیں بنتا. شریعت مطہرہ کا وہ حکم جو طبیعت سے سوٹ کر جائے طبیعت سے مطابقت رکھ جائے نفس کو پسند آ جائے وہ تو عمل میں آ جائے. لیکن جس حکم پر دل مائل نہ ہو وہ حکم میں اللہ کا حکم ہی نہیں لگتا. یعنی ہمارے نیک کام عادات ہوئے عبادات ہوئے. جبکہ دوسری طرف معلم کائنات کی ذات مبارکہ سے حقیقی علم اور اس کے نور سے مزین دلوں کی حالت کو دیکھیے.
وہ کس طرح مائے باپ تھے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسا قلبی تعلق تھا. اب آپ کو سارے اس تعلق کی اس کی ڈرائی کی تھی، محبت اور اخلاص کی تھی. علم و اخلاص نے محبت کو کامل کر دیا تھا. محبت کامل ہو تو محبوب کی بات سے رات کا اور محبوب بھی ایسا جس کی بات ہما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہو. وہ جانتے تھے اللہ و رسولہ احق ان یرضوا، انہیں ادراک تھا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم. رسول اکرم کا یہ فرمان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، ان کی طبیعتوں میں رنج بس گیا تھا. اس کی وجہ سے ان کے دل، ان کی طبیعتیں اللہ کے ڈر اور محبت میں آ چکی تھی. ان کو تقویٰ مل گیا تھا. اور یہی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے مقدار اس شخص کا ذریعہ ہے. آج ہمیں کمی ہے تو امام انسانیت کے ساتھ محبت والے تعلق کی کمی ہے، علم نافع کی کمی ہے. اس کی وجہ سے ہم تقویٰ سے دور ہیں اور اللہ کے نام جو سب سے محروم ہیں. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. ہم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. ہم ہیں آپس میں رضا نام، وہ آپس میں رحیم. ہم خطا کار و خطا بین، خطا پوش و کریم. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. چاہتے سب ہیں کہ عہدے سریا پہ مقیم، پہلے جیسے کوئی پیدا تو کرے کبھی سلیم. کسی بھی مثبت معاشرے اور ترقی یافتہ معاشرے کی تشکیل میں اجتماعیت اور اتحاد کا پہلو بہت اہمیت کا حامل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اجتماعیت اور اتحاد امت اپنے عروج پر تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت و اتحاد کی صرف زبانی دعوت نہیں دی تھی بلکہ عملاً کر کے دکھایا تھا. اور وہ بھی ایسے منتشر معاشرے میں کر کے دکھایا تھا جس میں پیشنس اور ٹالرنس جیسی کوئی چیز نہیں آتی. قبائلی آمیزش اور ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے برسوں چلتے رہتے تھے. کہیں پانی پینے پلانے پر جھگڑا تو کہیں گھوڑا آگے بڑھ رہا ہے. اور سب فطرت کے قبائل دشمنی میں مشہور تھے، مگر جب ان والے میں کائنات کے نئے نگاہ آ گئے، ان سے تعلیم و تربیت پا لی، ایسے شیر و شکر ہو گئے. بابا خاتم مطلب پر مثال ہمارے سامنے ہے کہ کیسے وہ انٹالرنٹ معاشرہ اخوت و اتحاد کا اعلیٰ ترین نمونہ بن گیا. ایسا نمونہ کہ جب ایک دوسرے بیٹھے نے اور فطرت کے مابین فتنہ سلجھانے کی کوشش کی تو اللہ نے فوراً پیغام دے دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آقا کے نور و نگاہ نے انہیں ایسا مائل باقار کیا تھا کہ وہ المؤمن للمؤمن البنیان کی مثال تھی. اس کا عملی نمونہ تھے کیونکہ مبتلا درد ہو کوئی عضو تو ہوتی ہے کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے. اس معاشرے کا ہر فرد آنکھ کی طرح دوسرے کا درد رکھنے والا تھا. کیا خوب معاشرہ تھا کہ مرتا ہوا آدمی اس حالت میں ساتھ سے پانی کی آواز سن کر اس کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہے. بلا کی ہمدردی 10 کے 10 دوسرے کی خاطر کرنے شہادت نوش کر گئے. آج ہمیں اخوت و اتحاد کیا قوم و ملت کی بات کیا کریں، بھائی بھائی کا سگا نہیں. اس اتحاد اور اخوت کی کمی نے ہمیں دن کا دن اور کمزور کر دیا. اخوت اور اتحاد کامل لیڈرشپ کے بغیر ممکن نہیں. امامت کبریٰ کا وہ تصور تھا جس نے ان میں اخوت اور اتحاد پیدا کر دیا تھا. اسلام کے نام پر قائم ہونے والی پہلی ریاست مدینہ منورہ میں کامل لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اس امامت و قیادت کی بنیاد حاکمیت خدا کے تصور پر تھی. اخوت و اتحاد کا یہ ماڈل مدینہ کی بستی سے نکل کر پھیلتا گیا اور 22 لاکھ مرتبہ نیل تک نافذ ہو گیا. زمانہ گزرتا گیا. خلفائے راشدین کے دور کے بعد حاکمیت خدا حاکمیت انسان میں تبدیل ہونے لگی تو اتحاد امت کا شرازہ بھی کرتا گیا. جب ان حکمرانوں کے دلوں میں یہ بات راسخ کی کہ اصل حاکمیت اللہ کی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے اکاؤنٹیبل محسوس کرتے تھے. اور ان کے دلوں میں اس کا ڈر اور خشیہ اس قدر تھا کہ فرات کے کنارے مرنے والے کتے کے لیے بھی عمر اپنے آپ کو جواب دے بتانے کی. خلفائے راشدین کے بعد جب پہلی مرتبہ حاکمیت خدا سے حاکمیت انسان کی طرف ٹرانزیشن ہوئی تو امام عالی مقام نے وقت کا علم ترجمہ کیا. آپ نے اپنی جان دے دی لیکن ہمیں بتا دیا کہ اس بھیانک فتنے سے بچ جاؤ. اور افسوس یہ حاکمیت انسان کا تصور ہمارے معاشرے میں در پکڑتا گیا. ہم انفرادیت میں گم ہوتے گئے. صورت باقی رہ گئی، حقیقت ہم سے ہو گئی.
امت کے اندر حقیقی اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ دنیا میں 50 سے زیادہ اسلام کے ممالک ہیں، سب سے زیادہ آبادی والے مسلمان، سب سے زیادہ مضبوط کرنسی والا ملک بھی اسلام ہے، ایٹمی قوت بھی ہمارے پاس، مگر اس سب کے باوجود ہمارے حکمران اور ہماری عوام عالمی سطح پر کوئی وزن ہی نہیں، دنیا میں کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو یا عراق کا جارحیت کا یا پاکستان میں دہشت گردی کا، ان سب کی بڑی وجہ ہمارا باہمی انتشار اور اتحاد کا فقدان ہے۔ ذرا غیروں کی طرف کو دیکھیں جنہوں نے اسلام کے تصور اخوت و اتحاد سے متاثر ہو کر یورپین یونین بنائی تو کیسی اثر انگیزی نظر ہوئی۔ فرانس میں چند ہلاکتیں ہوئی تو پوری یورپین یونین نے مختلف ہو کر دنیا کو ایک اثر انگیز پیغام دیا کہ ہم مسلمانوں کی زمینوں پر روزانہ سینکڑوں ہزاروں شہید ہو رہے ہیں اور ہم اب تک عالمی سطح پر اس کو ایڈریس کرانے میں ناکام ہیں۔ الحمدللہ آج اسٹیج پر جو لوگ موجود ہیں جو اپنے انفرادی حیثیت میں دامن مصطفیٰ سے پوری طرح وابستہ ہیں، لیکن اس نمائندگی کے حکمران کی وجہ سے ملکی اور عالمی سطح پر اثر تبدیلی نہیں ہے۔ آج ہمیں اس اتحاد کی ضرورت ہے جو سب کو ایک ملت ایک قوم بنا دے، اور یہ اتحاد امام الخلیفہ کی خصوصیت والی قیادت کی صورت میں آئے گا۔ الحمدللہ ہمارے قابلین میں آج ایسے لوگ موجود ہیں اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، حکومت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت کے لیے۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم حاکمیت انسان کے تصور سے نکل کر پھر حاکمیت خدا کے تصور کی طرف لوٹ آئیں، اپنے اندر حضور سے تعلق کو پکا کر لیں، اس دین و ملت کی سب بلندی کے لیے اللہ کے رضا کی خاطر ایک ہو جائیں، کیونکہ مغفرت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی، حرم پاک بھی، اللہ کی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات نہیں ہوتے جو مسلمان بھی ایک، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمان ہے، اخوت کی جماعتیں بھی، محبت کی فراوانی، زبان رنگوں توڑ کر ملت لگو ہو جا، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان ہو جا۔ آج ضرورت ہے کہ ہر خانقاہ پر مدرسہ ہو اور ہر مدرسے پر روحانی تربیت کا، تاکہ وہاں سے فارغ و تحصیل ہونے والے اخلاق نبوی اور شریعت مطہرہ کا مکمل نمونہ نظر آئے۔ آج جن آستانوں اور خانقاہوں کا تعلق علم کے ساتھ قائم رہا وہاں تو شریعت اسلامی کی بہار نظر آتی ہے۔ تحدیث کی نعمت کی بات ہے، ہم سب کے مرشد گرامی حضرت نصرالزادہ سیف الرحمان کی رحمت مبارک جو خود بھی بہت بڑے متبخر عالم تھے، انہوں نے اس بات کا ادراک فرمایا۔ آج ان کے سماعتان اور آگے والی نسلیں کے علوم ظاہرہ اور باطنہ دونوں سے مالا مال نظر آتی ہے۔ ہمارے مرشد گرامی حضرت میاں محمد صاحب رضی اللہ علیہ کی سرپرستی میں آپ کے تمام خلفاء کی خانقاہوں پر مدارس قائم ہو چکے ہیں، یہ ادارہ بھی انہیں میں سے ہے۔ آج ہمیں خلقوں میں اتحاد پیدا کر کے ایک امام کے پیچھے متحد ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو دین جب بھی معاشرتی یا سیاسی طور پر عوام میں قوت نافذہ کے طور پر رائج رہا ہے، علماء کی کوششوں میں سے رہا ہے۔ امت پر دین کی شرط کی حالت ان علماء و مشائخ کے سر سے گری ہے۔ اسلاف کے وقت میں کابرین نے متحد ہو کر علم کی تحقیق کی کوششیں کی تو تحریک پاکستان کو کامیابی ملی۔ پھر اس زمانے قریب کو دیکھیں 1970 تک جب علماء حق ایک پلیٹ فارم پر جمع تھے تو عوام اہل سنت اقتدار کے ایمانوں میں تیسری بڑی قوت تھی۔ اس وقت دین کو صرف انہی اکابرین سے حاصل ہوا تھا، چلتے فتنہ اکادمیت اور کامل توحید رسالت کی خدمات اس بات کی گواہ ہے۔ آج پھر اس طرح کے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایمان میں اپنے ماؤں پر کھڑے ہو سکیں، اپنے آزاد ایجنڈے کے ساتھ اقتدار کے ایمانوں میں قدم جما کر دین و ملت کی سربلندی کے لیے، اپنے حقوق کی پاسداری کے لیے آواز اٹھا سکیں اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سے ضرور ہو سکیں۔ آج ہمارے سامنے ان کے وارثین بیٹھے ہیں، اتنے بزرگ اور عظمتوں والے لوگ تشریف فرما ہیں، ہماری کوتاہی اور ناکامی کہ ہم ان سے استفادہ حاصل کرنے میں ناکام نہیں ہیں۔ ہم اس کمی کو محسوس کرتے ہیں، اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوتے ہوئے ہم نے اپنا درد پیش کر دیا۔ آسان ہم نے دیکھی، مقتدین بھی کثرت سے موجود ہیں، جذبے بھی بھرپور ہیں،
کتابت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ کہیں نماز کا مستحق وقت نہ نکل جائے. ہم نماز قضا ہونے سے پہلے آپ سب کی امامت میں یک جان ہونے کے لیے حاضر ہیں. ایک امام کے پیچھے اللہ کے سامنے جھک کر اس کے حبیب کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے حاضر ہیں. اے خاصان رسول اب وقت دعا ہے, امت پہ تیری آن عجب وقت پڑا ہے. ہم نیک یا بد ہیں پر ہے تو تمہارے نسبت بہت اچھی ہے اگرچہ خود پہ تیری مختلف چھائے بیٹھے ہیں. تامرین کے لیے میں دست عرض کروں گا کہ آپ اپنے ملک عالیہ سے ہمیں نوازیں اور ہماری رہنمائی کریں.